الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ مردہ مرغی سے انڈا نکل آئے تو اس انڈے میں دو گفتگو ہے، ایک طہارت کی گفتگو ہے اور دوسرے کھانے کی گفتگو ہے کہ انڈے کو کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ اصحاب نے قدس اللہ اسرارہم شرط کی ہے حکم طہارت انڈا کہ جو مردہ مرغی سے نکلے۔ پہلی شرط یہ کی ہے کہ اس انڈے پر سخت قسم کا چھلکا آ گیا ہو۔ اس انڈے میں دو مقام پر گفتگو ہوگی طہارت کے اعتبار سے۔ ایک یہ کہ قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ روایات جو اس مقام میں وارد ہوئی وہ کیا تقاضا کرتی ہے۔ اما مقام اول کی قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے انڈے کے بارے میں کہ جس کے اوپر چھلکا آ گیا ہے، صحیح بات اس میں یہ ہے کہ فرق نہیں ہے کہ انڈا پاک ہے، دونوں صورتوں میں چاہے اس نے اوپر کا چھلکا حاصل کیا ہو چاہے اوپر کا چھلکا حاصل نہ کیا ہو، بلکہ ہلکا چھلکا بھی ہو تو کفایت کرتا ہے طہارت انڈے میں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جو چیز نجاست میتہ پر دلالت کرتی ہے وہ دلیل میتہ والی انڈے کو شامل نہیں ہے۔ اجزاء میتہ اگرچہ کہ نجس ہے خود میتہ کی طرح، لیکن ادلہ نجاست انڈے کو اس لیے شامل نہیں ہے کہ انڈا نہ میتہ ہے نہ میتہ کا جز، بلکہ میتہ ظرف انڈا ہے، یعنی انڈا پڑا ہوا ہے میتہ کے ظرف۔ لیکن یہاں پر یہ کہ اس کو ہم اجزاء میتہ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ نہ میتہ میں ہے نہ اجزاء میتہ میں سمجھ۔ تو حکم بطہارت بیضا وفق قاعدہ ہے، دونوں صورت میں چاہے اس پر چھلکا آ گیا ہو غلیظ قسم کا یا چھلکا نہ آیا ہو غلیظ قسم کا، قانون کے اعتبار سے اصالت و طہارت جاری ہو۔ ہاں اگر کبھی کوئی گیلی چیز نجاست میں لگ جائے جس طرح اوپر سے دھونا لازم ہوتا ہے، اگر اس پر بھی کوئی گیلی چیز لگی ہے تو وہ اوپر سے دھونا لازم ہے۔ اس سے منافات نہیں رکھتا کہ ہم اس کو ذاتی طور پر پاک مانیں۔ ذاتی پاک ہونا اور عارضی نجاست میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اما مقام دوم روایات جو اس مقام انڈے میں واقع ہوئی، مردہ مرغی سے نکلنے والا انڈا، اس سلسلے میں موثقہ غیاث ابن ابراہیم امام صادق علیہ السلام سے انڈے کے سلسلے میں ہے کہ جو انڈا مردار مرغی کے اندر کے حصے سے نکلتا ہے، قال امام علیہ السلام نے فرمایا ان کانت اتصت البیض الجلد الغلیظ
فلا بأس بہا، اگر انڈے نے جو مرغی کے پیٹ میں، مردہ جانور کے پیٹ میں موجود ہے، اس انڈے نے غلیظ چھلکا بنا لیا ہے، فلا بأس بہا، اس انڈے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت پیش کی موثقہ غیاث ابن ابراہیم کی، اس پر صاحب معالم اور صاحب مدارک دونوں نے اشکال وارد کیا ہے، بلکہ دونوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دونوں کے بعد ان کے جو تابعین تھے انہوں نے بھی ضعیف قرار دیا۔ نظر پہ ان کے غیاث ابن ابراہیم بطرہ ہے، بطرہ ابتر کا مؤنث ہے، اور ابتر کا مطلب یہ کہ مذہب کے لحاظ سے ابتر، تم بریدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، زیدی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا دوسرے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں پر چونکہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، صاحب معالم اور صاحب مدارک نے زیدی ہاں، مذہب قوم کا نام ہو جائے زیدیہ ہے۔ اور دوسری بات جو کہی ہے صاحب معالم اور صاحب مدارک نے کہ اس کو پاکیزہ دو عادل کے ذریعے سے نہیں قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ احراز عدالت میں دو عادل کی گواہی ہونا چاہیے، لیکن دو عادلوں نے اس کو پاکیزہ نہیں مانا۔ یہ تھا اشکال صاحب معالم اور صاحب مدارک کا سند کے اعتبار سے۔ آغا خوئی صاحب معالم اور صاحب مدارک دونوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات ان کے اپنے مسلک کے اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے کہ وہ روایت کے اعتبار سے صرف اسی روایت کو مانتے ہیں جو صحیح روایت ہو، موثق نہ ہو، یعنی عادل کی روایت کو صرف مانتے ہیں، اس ثقہ کی روایت کو اپنے مسلک کے اعتبار سے نہیں مانتے۔ صاحب معالم اور صاحب مدارک کے اندر روایت کے صحیح ہونے کی شرط یہ کہ عادل ہونا چاہیے، نہ موثق۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ مذہب بھی مذہب شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، یہ دو ان کے مسلک ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ روایت ان کے اپنے مسلک کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اما بنا بر اس کے کہ ہم خبر ثقہ کو معتبر مانیں، جیسے کہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ خبر ثقہ کو معتبر ماننا چاہیے اور خوئی کے نظریے کے مطابق، تو پھر اس سند پر مناقشہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی مجال نہیں ہے کہ اس روایت کی سند پر مناقشہ کر سکے۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ
یہ روایت موثقہ ہے، ٹھیک ہے، عادل کی روایت نہیں لیکن موثق روایت، اس لیے کہ غیاث ابن ابراہیم جس کو انہوں نے بطرہ کہا ہے، ابتر کہا ہے، یہ طائفہ زیدیہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن احتمال قوی یہ ہے کہ یہ وہ غیاث ابن ابراہیمی نہیں ہے جو غیاث ابن ابراہیم تمیمی تھا، جو سلسلہ سرد میں واقع ہوا ہے، وہ غیر از غیاث ابن ابراہیم تمیمی ہے۔ بس اس لیے یہ غیاث ابن ابراہیم تمیمی پر تھوڑا اشکال وارد تھا، اس لیے کہہ رہے کہ یہ وہ نہیں ہے، بلکہ اگر غیاث ابن ابراہیم تمیمی بھی لے لیں اور کہیں کہ یہ وہی ہے، پھر بھی اس کی وثاقت میں اشکال نہیں ہے، پھر بھی یہ بھی سمجھ لیں کہ قابل بھروسہ آدمی ہے، بس چاہے غیاث ابن ابراہیم تمیمی کے علاوہ ہو یا غیاث ابن ابراہیم تمیمی، دونوں کو آغائے کوئی ثقہ مان رہے۔ اما محمد ابن یحییٰ جو روایت کرتے ہیں غیاث سے، یہ محمد ابن یحییٰ یہ بھی ہمارے نزدیک موثق ہے، اگرچہ کہ محمد ابن یحییٰ مردد دو شخصوں کے درمیان کہ آیا محمد ابن یحییٰ خزاز ہے یا محمد ابن یحییٰ خثعمی ہے، لیکن چونکہ محمد ابن یحییٰ دونوں کے دونوں موثق ہیں، اس لیے کوئی بھی ہو بہرحال وہ موثق شمار ہوگا۔ اور احمد ابن محمد ان دونوں سے روایت کرتے ہیں، یعنی محمد ابن یحییٰ خزاز سے بھی روایت کرتے ہیں، محمد ابن یحییٰ خثعمی سے بھی روایت کرتے ہیں، چاہے اس سے احمد نے روایت کی ہو یا اس سے احمد نے روایت کی ہو، دونوں کا امکان موجود ہے، دونوں محمد ابن یحییٰ قابل اعتبار اور موثق۔ جب قابل اعتبار اور موثق ہو گئے تو کس طرح اس روایت کی سند پر اشکال وارد ہوگا، سوائے اس کے کہ ہم خود صاحب معالم یا صاحب مدارک کا مسلک اختیار کریں، جو ہمارے نزدیک وہ مسلک ٹھیک نہیں، بس اس لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ملتزم ہو جائیں کہ بیضا والی روایت کو کہ جس میں اوپر کا چھلکا آ گیا ہو اس کے ساتھ قید کریں گے، کیونکہ روایت صحیح ہو جاتی ہے، صحیح سے مطلب قابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ اما یہ دیکھنا کہ یہ روایت کھانا جائز قرار دے رہی ہے یا نہیں، ابھی تک تو طہارت کی گفتگو چلی تھی کہ انڈا پاک ہے، لیکن کھانا بھی جائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ روایت کھانے کو بھی جائز قرار دے رہی ہے، کیونکہ روایت اصل میں تو انڈے کو جائز بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو کھانے کی اجازت دی جائے، ورنہ خالی طہارت لے کر کیا کریں گے، خالی دیکھتے رہیں گے اس
کہ طہارت کرنے کی اصل نگاہ کھانا، انڈے کو کھایا جا سکتا ہے نہیں، ورنہ اس کو خالی دیکھنے کے لیے تھوڑی بھی پاک قرار دے رہے ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے تو علماء نے اس انڈے کی بحث کو اطعمہ و اشربہ میں ذکر کیا۔ ہاں لیکن ابھی جو ہے وہ پاک ہونے کی جہت سے بات، پھر بچہ بھی پاک ہو، بچے کو بھی کھا سکے گی یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہوگا۔ بس اس کا مطلب یہ کہ روایت کی نگاہ اصل میں طہارت کی طرف نہیں، اصل میں کھانے کی طرف ہے۔ بس آپ نے جان لیا کہ مقتضی قاعد اولیہ وہ بھی پاک تھا اور کھانا جائز، اور اطلاقات اخبار جو طہارت بیضا کو مطلقاً ثابت کر رہے تھے، اس میں کسی چیز کی قید بھی نہیں تھی، وہ بھی طہارت کی اجازت دے رہے تھے۔ قاعدہ طہارت، اطلاقات طہارت، اور یہ دلیل جو طہارت کے خلاف آ جائے ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ بس اگر وہ جو ہے انڈا کھانا حرام ہے تو شاید بچہ بھی جو ہے وہ حرام ہو کھانا، امکان ہے بہرحال۔ بس انڈے کو قشر غلیظ سے قید کرنے کی بھی ضرورت نہیں، حکم طہارت، کیونکہ قاعدہ اولیہ وہ بھی مطلقاً پاک قرار دے رہا ہے، اطلاقات روایات کی بغیر قید کی پاک قرار دے رہی ہے، اور اس کے خلاف کوئی طہارت کے لیے ہمارے پاس خلاف میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ ہاں البتہ اس انڈے کو کھانے کے جواز میں چھلکے کی قید لائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بیضا جو میتہ سے خارج ہوتا ہے یا اجزاء میتہ سے خارج ہوتا ہے، تخصصاً میتہ سے خارج ہے، یعنی وہ میتہ کا لفظ اس پر صادق ہی نہیں آتا ہے، بس ذاتی طور پر وہ انڈا پاک ہے، اور عارضی طور پر مردار سے گیلے ہونے میں لگ جائے تو گیلے ہونے میں لگ جانے میں کوئی منافات نہیں کہ ذاتی طور پر کوئی چیز پاک ہو لیکن عارضی طور پر میتہ گیلا سے لگ جانے کی سے نجس ہو جائے، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ بس اس لیے اوپر کا چھلکا پاک ہو تاکہ اس کو اوپر کا چھلکا جو ہے وہ آ گیا ہو، تاکہ اوپر سے دھو کر اندر کا حصہ بالکل کھانے کے قابل ہو جائے، ورنہ اگر چھلکا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ نجاست میتہ کے اندر سرایت کر گئی ہو، تو یہ ذرا مشکل مسئلہ بن جائے گا۔ صلی اللہ